بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو یہاں سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے پبلشر اور ادیب اور شاعر ریڈگو میں یا دوسرے محکموں میں جو ہیں وہ جمع ہو گئے، اور پطرس کی تحریک ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تصیر، فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر، ٹھیک ہے، فیض احمد فیض، اور حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس انصاری، یعنی یہ سارے مصنفین ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ ان کا تعارف یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ شریک ہوئے تو ہر مہینے ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تصیر کے ہاں۔ ان میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھایا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے، تو ڈاکٹر تصیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں، تو مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ تو انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی تو فیض کو اشارہ کیا، اور وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقفیت نہیں تھی ان کی، تو بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ جلال میں آ گئے، یعنی غصے میں آ گئے۔ اور جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا، امڑتا چلا آ رہا تھا، اور اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو تھوڑی سی بات کی، لیکن مرزا صاحب نے پوری کی پوری تہذیب جو ہے اس کا پوری کا پورا نالج، پورے کا پورا علم جو ہے ان شخصیات پر عیاں کیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب علم کے کتنے بڑے سمندر ہیں۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت، یعنی بالکل خاموش، مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال یعنی غصہ رفع ہوا۔ ٹھیک ہے، آہستہ، یعنی مرزا صاحب کو خود تو وہ کبھی کسی سے بحث نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے علم کی جو ہے شوخی دکھاتے تھے کسی کو، نہ واویلا کرتے تھے، لیکن جب کوئی بات ہوتی تو مرزا صاحب نے اس دن تھوڑی سی بات پر غصہ آیا تو مرزا صاحب کا علم کا سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں پر عیاں ہوا، تو سب کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، اور ان کی کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، یعنی ان کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک ادیب یا ایک اچھا انسان اسی وقت عظیم شخصیت کا حامل بنتا ہے جب اس کو مطالعے کی عادت ہو اور وہ مطالعہ کرتا ہو۔ تو مرزا صاحب بھی کچھ ایسی ہی طبیعت کے حامل تھے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے اور پیدل چلتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے، کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی بیوی سے شکایت تھی، نہ کوئی بیوی جو ہے منہ پھٹ تھی جو انہیں گھر میں سکون نہ کرنے دیتی، اور نہ ہی کوئی اولاد کی طرف سے غم تھا، تو گھر کا سکون جو ہے وہ انہیں میسر تھا۔ اور ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تو اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ، شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں کی، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کا، قلب مطمئنہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، یعنی مطمئن جو ہے دل، ٹھیک ہے، پرسکون دل کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اور یہی کسی شخص کی کامیابی ہوتی ہے کہ اسے گھر کا سکون میسر ہو، اور ایک بڑی ادبی شخصیت جو ہے وہ ہر کام کو، ہر معاملے کو، ہر لین دین کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ اس لیے نہ تو ان کے ہاں کوئی غربت آتی ہے، اور نہ ہی وہ معاشرے میں احتیاج و افلاس کے شکار ہوتے ہیں۔ تو مرزا صاحب بھی کچھ ایسی ہی طبیعت کے مالک تھے۔ ٹھیک ہے جی، ریڈیو پاکستان کراچی سے
ان کا جو ہے 12 سال پہلے ایک پروگرام نشر ہوتا تھا جس کا نام دانش کدا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے، یعنی فوراً جو ہے سوال سنتے اور جواب دینا ہوتا تھا۔ تو میں میر سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا، یعنی سوال جو کرتا تھا تو یہ ان کے پاس تھا، یعنی بشیر احمد صاحب کے پاس۔ تو میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چند لگ جائیں گے، یعنی مرزا صاحب جیسی ادبی شخصیت، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سوال کا فوراً پوچھنے والے کا جواب دینا ہوتا تھا، تو مرزا صاحب علمی حوالے سے بہت بڑی شخصیت تھے جی۔ اس کے بعد جو ہے مرزا صاحب تو عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، یعنی ہنسے اور فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی، یعنی وہ کہتا ہے نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے بعد مرزا صاحب جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، اور مرزا صاحب بہت قاعدے اور قرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد مرزا صاحب سے دوبارہ جو ہے وہ کہنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک دفعہ جو کہہ دیتے تھے تو انہوں نے دانش کدا میں آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مرزا صاحب جب کسی بات کا انکار کر دیتے تھے تو اس پر قائم رہتے تھے۔